اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ معزز ناظرین، خواتین و حضرات، اللہ والے ایپیسوڈ میں ہم اپنی ٹیم کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہیں۔ آج ہمارے ساتھ حضرت مولانا غلام مصطفیٰ اظہری صاحب، حضرت مولانا محمد ضیاء الرحمن علیمی صاحب شریک ہیں۔ قدیم ہندوستان اپنے جغرافیائی لحاظ سے بہت عظیم تھا۔ اس ہندوستان میں عطائے رسول خواجہ ہند خواجہ معین الدین چشتی قدس سرہ تشریف لائے اور اپنی دعوت و تبلیغ سے پورے ہندوستان کو منور کیا۔ آپ کا وصال 632 ہجری میں ہوتا ہے۔ آپ کے بعد آپ کے خلیفہ اجل حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے آپ کی روحانی فیوز و برکات کو آگے بڑھایا، لیکن آپ بھی اپنے پیر و مرشد کے بعد بہت دنوں تک کے اس حیات ظاہری میں نہیں رہے۔ 9 مہینے بعد آپ کا وصال ہو گیا۔ 633 ہجری میں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ آپ کے بعد آپ کے خلیفہ اجل جانشین حضرت بابا فرید الدین گنج شکر قدس سرہ نے آپ کی روحانی تعلیمات کو، آپ کے فیوز و برکات کو پوری دنیا میں پھیلانے کی کوشش کی اور بہت کامیاب کوشش رہی۔ آپ کا وصال 664 ہجری میں ہوا۔ آپ اپنے پیر و مرشد کے بعد 21 سال باحیات رہے اور 21 سال میں وہ خدمات انجام دی جس پہ تاریخ شاہد ہے۔ حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر قدس سرہ کے خلیفہ اجل جانشین حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء قدس سرہ دہلی کی سرزمین پر بیٹھ کر اپنے پیران اعظام کی روحانی فیوز و برکات کو پوری دنیا میں پھیلا دیا اور خلق خدا کو آپ نے منور کر دیا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء قدس سرہ کا وصال 725 ہجری میں ہوا۔ آپ اپنے پیر و مرشد کے وصال کے بعد 61 سال بقید حیات رہے اور 61 سال کے اس عرصے میں دعوت و تبلیغ، رشد و ہدایت کا وہ کارنامہ انجام دیا کہ رہتی دنیا آپ کو یاد کیا جائے گا۔ خواجہ نظام الدین اولیاء قدس سرہ کے خلیفہ اجل اور جانشین حضرت نصیر الدین چراغ دلی ہوئے۔ حضرت نصیر الدین چراغ دلی کا وصال 757 ہجری میں ہوا۔ آپ اپنے پیر و مرشد کے وصال کے بعد 32 سال بقید حیات رہے اور اس 32 سال کے عرصے میں آپ نے اپنے پیران اعظام کی تعلیمات کو، روحانی برکات و فیوز کو دنیا میں پھیلانے کی بھرپور کامیاب کوشش کی۔ حضرت نصیر الدین چراغ دلی قدس سرہ کے خلفاء میں ایک عظیم نام حضرت جہانیہ جہاں گشت جلال الدین بخاری قدس سرہ کا آتا ہے۔ حضرت جلال الدین بخاری قدس سرہ کو مختلف عظیم کبار علماء اور صوفیاء سے فیوز حاصل تھے۔ آپ کو اجازتیں بھی تھیں، خلافتیں بھی تھیں، لیکن چشتیہ کی خلافت آپ کو حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دلی سے میسر آئی اور پھر آپ نے سلسلہ چشتیہ کے اس فیوز و برکات کو پوری دنیا میں پھیلانے کی کامیاب کوشش کی۔ حضرت جہانیہ جہاں گشت کو جہانیہ جہاں گشت اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آپ نے مختلف ممالک کا دورہ کیا، مختلف خانقاہوں کی زیارتیں کی، مختلف مشائخ سے ملاقات کی، مختلف کبار صوفیاء سے آپ نے فیض و برکات حاصل کی اور پھر آپ سے مختلف بڑے علماء صوفیاء نے فیض و برکات حاصل کیے۔ اسی لیے آپ کو جہانیہ جہاں گشت کہا جاتا ہے اور مختلف سلاسل میں آپ کو فیض و برکات آج بھی رائج ہیں۔ حضرت جہانیہ جہاں گشت جلال الدین بخاری قدس سرہ کا وصال 885 ہجری میں ہوتا ہے۔ آپ حضرت نصیر الدین چراغ دلی قدس سرہ کے وصال کے بعد تقریباً 28 سال بحیات رہے اور اس 28 سال کے عرصے میں آپ نے سلسلہ چشتیہ کے فیض و برکات کو مکمل طریقے سے پھیلانے میں بھرپور کامیاب کوشش کی۔ حضرت جہانیہ جہاں گشت جلال الدین بخاری قدس سرہ کو مختلف سلاسل مشہورہ مثلاً سہروردیہ، چشتیہ، قادریہ کی اجازتیں مختلف طرق سے پہنچی تھی اور آپ کے ذریعے یہ تمام سلاسل کے تمام فیض و برکات مختلف
علاقے میں مختلف مشائخ تک، مختلف خانقاہوں تک کے بڑی آسانی سے پہنچ گئی۔ آپ کے خلفاء میں ایک عظیم نام حضرت خواجہ قوام الدین قدس سرہ کا آتا ہے، جو آپ نسباً عباسی تھے، اور آپ کو بڑے بڑے علماء اور صوفیاء نے محتسب عارفاں، رئیس درویشاں، برہان السالکین کے لقب سے یاد کیا ہے۔ آپ وہ عظیم شخصیت ہے جس شخصیت سے سلسلہ چشتیہ، مینائیہ، صفویہ میں بڑے بڑے علماء اور مشائخ کو آپ کی تربیت اور آپ کے فیض و برکات سے مستفیض ہونے کا موقع ملا ہے۔ آج ہم اپنی پوری ٹیم کے ساتھ حضرت حاجی الحرمین حضرت خواجہ قوام الدین برہان السالکین رئیس درویشہ محتسب عارفہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اور ان کی تعلیمات حیات سے ہم اپنے ناظرین کو آگاہ کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ محتسب عارفہ رئیس درویشہ برہان السالکین حضرت خواجہ قوام الدین عباسی قدس سرہ کی حیات، تعلیمات اور ان کی شخصیت پہ روشنی ڈالنے کے لیے ہم اسلامک اسکالر مولانا ضیاء الرحمن علیمی صاحب کی طرف مخاطب ہوتے ہیں اور ان کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ حضرت خواجہ قوام الدین قدس سرہ کی تعلیمات، حیات اور ان کے مشائخ اور ان کے جو محبین تھے اور ان سے جو تربیت یافتہ علماء اور صوفیاء تھے، اس پہ آپ مختصراً روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ مولانا مجیب صاحب قبلہ، آپ نے حضرت خواجہ مخدوم قوام الدین عباسی قدس اللہ سرہ کا ایک تعارف پیش کر دیا ہے۔ حضرت خواجہ قوام الدین عباسی کون ہیں، شخصیت کیسی ہے ان کی؟ سیاح صحرائے طریقت، غواص دریائے حقیقت، بادشاہ سریر فقر و فنا، معتکف آستانہ توکل و استغنا، مستغرق بحر تفرید، شیر بیشہ تجرید، عنقائے کوہ قناعت، خورشید آسمان طاعت، محرم حریم خاص الخاص، مشرف بشرف خلعت اختصاص۔ یہ حضرت خواجہ قوام الدین عباسی قدس اللہ سرہ کے القابات ہیں، جو کہ حضرت علامہ قاضی ارتضیٰ علی صفوی قدس اللہ سرہ نے مجموع السلوک کی اپنی تلخیص فوائد سعدیہ میں ذکر کیے ہیں۔ وہ حضرت خواجہ قوام الدین عباسی کی شان میں مزید لکھتے ہیں، فرماتے ہیں: ذات پاکش مظہر اسرار غیب، ذات پاکش مظہر اسرار غیب، سینہ او مصدر انوار غیب، سینہ او مصدر انوار غیب، عارف باللہ شیخ با کمال، مورد افضال رب ذوالجلال، شاہ والا منزلت عالی مقام، شاہ والا منزلت عالی مقام، آستانش مرجع ہر خاص و عام، آستانش مرجع ہر خاص و عام، چشم او باخلق و دل درکار دوست، چشم او باخلق لوگوں کے ساتھ رہ رہے ہیں، لیکن دل درکار دوست، دل ان کا ہمیشہ محبوب کے ساتھ لگا ہوا ہے، باہما و بے ہما، کائن و بائن، مخلوق میں ہیں لیکن مخلوق میں نہیں ہیں، بے خبر از عالم و ہوشیار دوست، بے خبر از عالم و ہوشیار دوست، دل ز تیغ عشق بودش چاک چاک، دل ز تیغ عشق بودش چاک چاک، ہم نوایش بود آہ دردناک، آفتاب مطلع او اوج قدس، وہ ایسا آفتاب ہیں کہ جن کا مطلع جو ہے وہ اوج قدس ہے، بادشاہ لشکر او فوج قدس، باخیال یار از خود بے خبر، باخیال یار از خود بے خبر، جلوہ دلدار در پیش نظر، جلوہ دلدار در پیش نظر، بود لطف عام او فقرا نواز، بود لطف عام او فقرا نواز، طبع والایش ز شاہاں بے نیاز، طبع والایش ز شاہاں بے نیاز،
حضرت خواجہ قوام الدین عباسی قدس اللہ سرہ کا جو وطن عزیز ہے وہ وطن عزیز دہلی ہے۔ آپ دہلی سے لکھنؤ تشریف لائے۔ آپ کے ایک بڑے گہرے دوست تھے حضرت شیخ مبارک بجنوری، جو کہ شیخ فخر الدین بجنوری کے صاحبزادے تھے۔ یہ فخر الدین بجنوری حضرت سلطان مشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء کے عزیز مریدوں میں سے تھے، تو ان سے بڑی گہری دوستی تھی۔ یہ دوستی ان کو دراصل لکھنؤ لے آئی۔ یہ بجنور وہ ہے جو لکھنؤ کے قریب میں ایک گاؤں، ایک قصبہ ہے، تو یہ دوستی ان کو دلی سے لکھنؤ لے آئے۔ اور شیخ مبارک بجنوری جو ہیں، ان کے ایک دوسرے بھائی تھے حضرت قاضی سماع الدین بجنوری۔ قاضی سماع الدین بجنوری حضرت مخدوم جہانیہ کے خلیفہ ہیں، اور ان کو حضرت خواجہ قطب الدین دمشقی صاحب رسالہ مکیہ سے باضابطہ خرقہ حاصل ہے۔ تو حضرت خواجہ قوام الدین دہلی سے لکھنؤ تشریف لائے، یہیں مقیم ہوئے۔ آپ کی جو شخصیت ہے، آپ کے شیخ ارادت حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلی ہیں، اور شیخ خلافت حضرت مخدوم جہانیہ نے جہاں گشت جلال الدین بخاری قدس اللہ سرہ العزیز ہیں۔ حضرت خواجہ قوام الدین عباسی کی جو شخصیت ہے وہ سلسلہ صفویہ مینائیہ میں بہت ہی اہم ہے۔ شجرے میں ان کا کوئی نام نہیں آتا۔ شجرہ جب پڑھا جاتا ہے مشائخ کا ہمارے، تو اس میں ان کا نام نہیں آتا۔ ہم لوگ کے شجرے، ہاں، ہمارے شجرے میں اور سلسلہ صفویہ میں ان کا نام نہیں آتا ہے، لیکن مؤثر ایسی ہے کہ پورے شجرے پر اور پورے سلسلے پر ان کا اثر ہے۔ کیسے؟ میں نے ذکر کیا ابھی، حضرت خواجہ قوام الدین عباسی بیعت ہیں حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلی سے، اور نصیر الدین چراغ دہلی سے خلافت پہنچی حضرت مخدوم جہانیہ نے جہاں گشت جلال الدین بخاری کو سلسلہ چشتیہ کی، اور بعد میں حضرت مخدوم جہانیہ نے جہاں گشت سے خلافت ملی حضرت خواجہ قوام الدین عباسی کو۔ تو آپ جو حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلی سے جو آپ نے فیض حاصل کیا تھا، اس کی تکمیل ہو گئی حضرت مخدوم جہانیہ کے واسطے سے خلافت کی صورت میں، اور اس کے بعد پھر حضرت خواجہ قوام الدین عباسی کو مزید جو ایک نعمت حاصل ہوئی، وہ نعمت یہ تھی کہ صاحب رسالہ مکیہ حضرت خواجہ قطب الدین دمشقی قدس اللہ سرہ العزیز، ان سے آپ نے تلقین ذکر حاصل کیا، ذکر کی اجازت حاصل کی، لا الہ الا اللہ کی تلقین ان کو سکھائی تھی۔ حضرت خواجہ قطب الدین دمشقی کا جو سلسلہ ہے وہ سلسلہ کبرویہ ہے، تو گویا کبروی فیضان آپ کو پہنچا، اور کبروی فیضان دیکھا جائے تو حضرت مخدوم جہانیہ کے واسطے سے بھی آپ کو پہنچ رہا ہے، کیونکہ حضرت مخدوم جہانیہ کے سلاسل میں ایک سلسلہ کبرویہ بھی ہے، نجم الدین کبریٰ قدس اللہ سرہ العزیز والا۔ مزید یہ کہ حضرت خواجہ مخدوم جہانیہ نے جہاں گشت جلال الدین بخاری قدس اللہ سرہ العزیز رسالہ مکیہ کا درس دیا کرتے تھے، انہوں نے حضرت امام یافعی سے رسالہ مکیہ کا درس لیا تھا، تو رسالہ مکیہ کی جو تعلیمات ہیں وہ ان تک پہنچی تھی، اور خود صاحب رسالہ مکیہ نے رسالہ مکیہ کا ایک نسخہ حضرت مخدوم جہانیہ نے جہاں گشت جلال الدین بخاری کو بھجوایا تھا۔ تو حضرت خواجہ قوام الدین عباسی کو سلسلہ چشتیہ کا فیضان گویا دو طریق سے ملا، ایک ڈائریکٹ حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلی سے، دوسرا حضرت مخدوم جہانیہ کے واسطے سے، تیسرا فیضان آپ کو حاصل ہوا کبروی فیضان ڈائریکٹ حضرت خواجہ قطب الدین دمشقی قدس اللہ سرہ العزیز سے کبروی فیضان حاصل ہوا۔ اچھا، مزید ایک بات یہ کہ حضرت خواجہ قوام الدین عباسی کو جو اجازت ملی حضرت مخدوم جہانیہ نے جہاں گشت جلال الدین بخاری سے، تو مخدوم جہانیہ نے جہاں گشت جلال الدین بخاری سے جو آپ کو اجازت مل رہی ہے، اس میں 3 جو سلسلہ ہے وہ بہت ہی متواتر اور بہت ہی مضبوط سلسلہ، ہم سلسلہ تو ذہب کہہ سلاسل ذہبیہ کہہ سکتے ہیں ان کو، ہم گوڈل سلسلے ہیں۔ وہ سلسلے کیا ہیں؟ سہروردیہ، قادریہ اور خواجہ نصیر الدین چراغ دہلی سے چشتیہ۔ تو حضرت خواجہ قوام الدین عباسی کی شخصیت گویا ان تمام سلاسل کا جو ہے وہ سنگم ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے اس فیضان کو آگے کیسے بڑھایا؟ آپ کی اولاد سے آپ کا سلسلہ جاری نہیں ہوا، آپ کے صاحبزادے تھے حضرت نظام الدین، تو وہ ایک واقعے میں گھوڑے سے گر کر کے انتقال کر گئے۔ اس کا ایک واقعہ بتایا جاتا ہے کہ حضرت مخدوم جہانیہ نے جہاں گشت جلال الدین بخاری قدس اللہ سرہ العزیز نے جب یہ چاہا کہ اپنے بعد کسی کو اجازت دیں، تو آپ نے مخدوم جہانیہ نے حضرت خواجہ قوام الدین عباسی سے مشورہ لیا
پوچھا کہ میں اپنے مرشدان کرام کی، مرشدان اعظام کی نعمت کس کے سپرد کروں، اپنے بھائی کے سپرد کروں یا اپنے بیٹے کے سپرد کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ آپ جو ہے حضرت سید راجو قطال بخاری قدس اللہ سرہ العزیز جو آپ کے بھائی ہیں ان کو یہ نعمتیں عطا کریں۔ چنانچہ حضرت مخدوم جہانیہ نے ان کو اپنا جانشین بنایا، خلیفہ و جانشین بنایا سید راجو قطال بخاری قدس اللہ سرہ العزیز کو، اور ایک اجازت نامہ آپ نے اپنے بیٹے ناصر الدین محمود کو بھی عطا کیا، جانشین ان کو بنایا۔ تو اس واقعے سے بشری طور پر حضرت مخدوم جہانیہ قدس اللہ سرہ العزیز کی جو اہلیہ محترمہ تھیں ان کو تھوڑی سی تکلیف ہوئی، تو انہوں نے فرمایا کہ جس نے ہمارے شوہر کی جو نعمت تھی اس نعمت کو ان کے بیٹے سے روکا ہے، اس کی اولاد سے بھی یہ سلسلہ جاری نہیں ہوگا، اس تک بھی یہ نعمت نہیں پہنچے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ اس کے بعد ان کے بیٹے گھوڑے سے گر کر کے انتقال کر گئے، اور ان کی نعمت ان تک، خواجہ قیوم الدین عباسی کی نعمت ان کے بیٹے تک منتقل نہیں ہو سکی۔ یہاں پر ایک اہم چیز یہ ہے کہ جب یہ واقعہ، اس واقعے کی خبر حضرت خواجہ قیوم الدین عباسی کو ملی کہ مخدومہ نے ان کی ایسا فرمایا ہے، تو انہوں نے کہا کہ الحمدللہ مخدومہ نے میرے ایمان کے بارے میں کچھ نہیں کہا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل ہے۔ خیر، تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت خواجہ قیوم الدین عباسی کو جو نعمتیں ملی تھیں وہ نعمتیں کیسے آگے بڑھیں کہ حضرت مخدوم شیخ سارنگ آپ کا سلطان فیروز شاہ سے بڑا گہرا تعلق تھا۔ آپ ملک سارنگ کہلاتے تھے، دنیاوی امور میں آپ اس وقت جو ہے منہمک تھے، مشغول تھے۔ آپ کی ملاقات حضرت مخدوم جہانیہ سے ہوئی اور حضرت سید راجو قطال بخاری قدس اللہ سرہ العزیز سے ہوئی، تو ان حضرات سے صحبت اور تعلق کے بعد آپ کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طلب پیدا ہوئی، اللہ کی معرفت کی طلب پیدا ہوئی۔ چنانچہ آپ متوجہ ہوئے۔ اسی زمانے میں حضرت خواجہ قیوم الدین عباسی نے آپ کو اپنے حلقہ ارادت میں لیا اور آپ کو روحانی نعمتیں عطا کی۔ تو گویا حضرت خواجہ قیوم الدین عباسی نے ترک دنیا سے پہلے، حضرت مخدوم شیخ سارنگ کے ترک دنیا سے پہلے آپ نے ان کو اجازتیں عطا فرمائی، اور شغل باطن جو مشائخ کا طریقہ ہے اس کے مطابق اوراد وغیرہ کی اجازتیں عطا فرمائی، نعمتیں ان تک منتقل کی۔ بعد میں حضرت مخدوم شیخ سارنگ کو حضرت سید راجو قطال بخاری قدس اللہ سرہ العزیز سے باضابطہ اجازت ملی، حضرت یوسف ایرچی قدس اللہ سرہ العزیز سے بھی آپ کو اجازت حاصل ہوئی۔ تو یوں حضرت خواجہ قیوم الدین عباسی نے اپنی نعمتیں حضرت مخدوم شیخ سارنگ تک پہنچائیں، اور حضرت مخدوم شیخ سارنگ تک وہی نعمتیں جو خواجہ قیوم الدین عباسی کو ملی تھیں، وہی نعمتیں سید راجو قطال بخاری کے واسطے سے ملی، وہی نعمتیں حضرت یوسف ایرچی کے واسطے سے ملی، کیونکہ یوسف ایرچی بھی خلیفہ ہیں حضرت مخدوم جہانیہ نے جہاں گشت کی۔ تو حضرت مخدوم شیخ سارنگ کو یہ ساری نعمتیں گویا 3 طریق سے حاصل ہو گئیں، سید راجو قطال بخاری کی طریق سے، مخدوم جہانیہ کی طریق سے، اور حضرت یوسف ایرچی قدس اللہ سرہ العزیز کی طریق سے۔ تو حضرت خواجہ قیوم الدین عباسی کی جو شخصیت ہے وہ سلسلے پر بہت زیادہ مؤثر ہے۔ ایک مزید چیز اینگل دیکھیں کہ حضرت مخدوم شاہ مینا قدس اللہ سرہ العزیز کی جہاں پرورش ہوئی، جہاں آپ نے مجاہدات کیے، وہ مقام وہی ہے جو حضرت خواجہ قیوم الدین عباسی کی خانقاہ ہوا کرتی تھی۔ اور جب حضرت مخدوم شاہ مینا کی ولادت ہوئی تھی تو اس وقت حضرت خواجہ قیوم الدین عباسی نے فرمایا تھا کہ آوا مورا مینا، میرا مینا آیا۔ اور حضرت خواجہ قیوم الدین عباسی مخدوم شاہ مینا کے چچا ہوتے ہیں رشتے میں، تو گویا حضرت مخدوم خواجہ قیوم الدین عباسی نے مخدوم شاہ مینا تک بھی گویا ڈائریکٹلی فیضان جو ہے وہ ویسی طور پر یا روحانی طور پر آپ نے پہنچایا، اور پھر وہی نعمتیں جو خواجہ قیوم الدین عباسی کے پاس تھیں وہ مخدوم شیخ سارنگ کے حوالے سے مخدوم مینا شاہ تک پہنچی۔ تو حضرت خواجہ قیوم الدین عباسی کی جو شخصیت ہے وہ سلسلے میں بہت زیادہ مؤثر ہے۔ اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ حضرت خواجہ قیوم الدین عباسی کی 3 کتابیں تھیں، معیار المریدین، اساس الطریقہ اور معیار التصوف۔ تو یہ 3 کتابیں تھیں، لیکن آج ظاہر بات ہے کہ وہ کتابیں موجود نہیں ہیں۔ حضرت خواجہ قیوم الدین عباسی کی جو تعلیمات ہیں ان تعلیمات کا آج واحد مصدر ہے مجموع السلوک والفوائد، جو کہ رسالہ مکیہ کی شرح ہے۔ رسالہ مکیہ کی شرح مجموع السلوک میں حضرت مخدوم شیخ سعد الدین خیر آبادی قدس اللہ سرہ العزیز نے اپنے سلسلے کے عظیم شیخ حضرت خواجہ قیوم الدین عباسی کی تعلیمات کو جا بجا لڑیوں میں پرو دیا ہے۔ چنانچہ دادا پیر کہہ کے، بلکہ وہ مطلب ایک خاص ڈھنگ سے
مخدوم صاحب کو حضرت خواجہ قوام الدین عباسی کو یاد کرتے ہیں، یا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ رئیس درویشاں و محتسب عارفاں خواجہ قوام الدین قوام الحق والدین قدس اللہ سرہ العزیز بھی فرمائے، یا پھر کہیں کہ پیرے 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 ای فقیر، یہ کہہ کے کہ میرے پیر کے پیر کے پیر، یوں حضرت خواجہ قوام الدین عباسی کا ذکر کرتے ہیں۔ تو جو آپ کی تعلیمات ہم نے مجموع سلوک میں پڑھی، ان تعلیمات کو پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی شخصیت کیسی تھی، آج کے آپ کی عظمت کیسی تھی اس کے اندر، اور ان تعلیمات کے اندر جو تاثیر ہے، ان تعلیمات کو پڑھتے وقت ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم گویا ان کی مجلس میں پہنچ گئے، ان کی مجلس کی تاثیر محسوس ہوتی ہے۔ تو جب آج اتنے تقریباً 600 سال کے عرصے کے بعد جب یہ تاثیر محسوس ہو رہی ہے تو ان کی صحبت میں جو لوگ بیٹھتے رہے ہوں گے تو ان کی تاثیر کیسی رہتی رہی ہوگی۔ تو حضرت خواجہ قوام الدین عباسی قدس اللہ سرہ العزیز کی جو شخصیت ہے وہ سلسلہ صفویہ مینائیہ میں بہت ہی عظیم ہے، اور پورا سلسلہ آپ کی تعلیمات سے متاثر ہے اور آپ کے فیضان سے مالا مال ہے۔ رئیس درویشاں محتسب عارفاں برہان السالکین حضرت خواجہ قوام الدین قدس سرہ کی شخصیت اور حیات پہ محب محترم مولانا محمد ضیاء الرحمن علیمی صاحب نے بہت ہی روحانی اور جامع گفتگو فرمائی ہے۔ آپ نے سنا کہ حضرت خواجہ قوام الدین قدس سرہ کی شخصیت مرج البحرین شخصیت ہے، اپنے اوپر کے مشائخ سے اکتساب فیض کیا، اور نیچے کے علماء اور بڑے صوفیہ جو حضرت خواجہ شاہ مینا، حضرت مخدوم شیخ سارنگ، ان جیسے بزرگوں کی انہوں نے تربیت کی ہے اور ان کو روحانی فیوز سے آراستہ کیا ہے۔ حضرت خواجہ قوام الدین قدس سرہ مرید تھے حضرت نصیر الدین چراغ دلی قدس سرہ کے، اور آپ کو خلافت و اجازت حاصل تھی حضرت خواجہ جہانیہ جہاں گشت قدس سرہ سے، اور تلقین ذکر آپ نے حاصل کیا تھا حضرت خواجہ قطب الدین دمشقی قدس سرہ سے۔ عظیم صوفیاء کرام کے فیوز روحانی اور علمی سے آپ مستفیض تھے اور مکمل مستفیض تھے۔ یہی وجہ ہے کہ خواجہ قوام الدین قدس سرہ کے بعد کے جو صوفیاء ہوئے ان سے خلق کو بڑا فائدہ ہوا، اور خلق خدا نے ان سے اکتساب فیض کیا اور بڑے پیمانے پہ اکتساب فیض کیا، اور یہ سلسلہ پھیلتا چلا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ مخدوم شاہ مینا کو ہر عالم، ہر عام و خاص جانتے ہیں اور ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اکتساب فیض کرتے ہیں۔ تو حضرت خواجہ قوام الدین قدس سرہ کی شخصیت پہ، حیات پہ آپ نے ہمارے محب محترم محمد ضیاء الرحمن علیمی صاحب سے ایک جامع گفتگو سماعت کی۔ آپ عباسی تھے، خواجہ قوام الدین قدس سرہ نسباً عباسی تھے، اور ان کا آبائی خانوادہ یہ اتر پردیش کے فتح پور ضلع سے متصل ایک کڑا قصبہ ہے، قدیم قصبہ ہے، تاریخی قصبہ، کڑیا کے رہنے والے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے نام کے ساتھ مورخین نے کڑوی بھی لکھا ہے۔ جو کڑا قصبہ اس وقت الہ آباد سے کٹے ہوئے ضلع کوشمبی میں آتا ہے، کوشمبی ضلع کا ایک حصہ بن گیا ہے، اور آج بھی وہ تاریخی جگہ ہے جہاں علماء اور صوفیاء نے ایک زمانے میں اس کو مسکن بنایا تھا، اور رشد و ہدایت کا بھی مسکن تھا، اور بعد میں بادشاہوں نے بھی اس کو سلطنت کا مسکن بنایا۔ تو کڑے کی تاریخی حیثیت ہے اور اس سے اہل علم واقف ہے۔ تو حضرت خواجہ قوام الدین قدس سرہ کڑے کے رہنے والے تھے، بعد میں دلی میں مقیم ہو گئے، اور پھر بزرگوں کے اور دوستوں کے اصرار پر اور حکم پر آپ نے لکھنؤ کو اپنا جائے مسکن بنایا، اور لکھنؤ میں آج جہاں میڈیکل کالج ہے وہاں پہ آپ کا مزار شریف ہے۔ حضرت خواجہ مخدوم شاہ مینا علیہ رحمۃ الرضوان کا مزار کے اپوزٹ سائڈ میں میڈیکل میں آپ کا مزار آج بھی ہے۔ کسی زمانے میں آپ کے مزار مقدس پہ گنبد بھی ہوا کرتا تھا، لیکن حالات زمانہ کی وجہ سے وہ منہدم ہو گیا، اور وہاں اب میڈیکل کالج ہے، جبکہ کبھی وہاں خانقاہ ہوا کرتی تھی۔ وہ خانقاہ جس خانقاہ میں حضرت مخدوم شیخ سارنگ جیسے لوگ رات رات بھر مراقب رہا کرتے تھے، وہ خانقاہ کی تاریخیں آج بھی محفوظ ہیں کتابوں میں۔ تو اس خانقاہ کی بڑی عظمت تھی جہاں علماء و صوفیاء نے مراقبے کیے اور اکتساب فیض کیا، اور حضرت خواجہ قوام الدین قدس سرہ کی تربیت میں رہ کر کے اپنے باطن و ظاہر کو منور کیا، اور ایسا منور و مزکہ کیا کہ ان کے نور سے ایک عالم منور ہو گیا۔
خواجہ قوام الدین قدس سرہ صرف عالم و عارف ہی نہیں تھے، آپ کے عرفان کے تذکرے سے پہلے آپ کے علم کا دبدبہ قائم ہو چکا تھا۔ آپ مصنف بھی تھے، عالم بھی تھے، محقق بھی تھے، اور پھر آپ کو اللہ رب العزت نے اپنا قرب خاص عطا فرمایا، اور عرفان و تصوف میں آپ نے ایک بلند مقام حاصل کیا اور اہل زمانہ نے آپ کو قبول کیا۔ آپ کی تصانیف بھی موجود ہیں، آپ کی 3 تصنیف کا تذکرہ ملتا ہے: ارشاد المریدین، اساس الطریقہ، معیار التصوف۔ بعد کے علماء اور صوفیہ محققین نے آپ کی ان کتابوں کا تذکرہ بھی کیا ہے اور اس کے اقتباسات بھی اپنی کتابوں میں نقل کیے ہیں، جن اقتباسات کو پڑھنے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ تصوف میں اور علم میں آپ کا معیار کیا تھا اور معرفت میں آپ کا مقام کیا تھا۔ آپ نے جو تعلیمات دی ہیں ان تعلیمات میں سے بعض چیزوں پہ ابھی آپ گفتگو بھی سماعت کریں گے۔ حضرت خواجہ قوام الدین قدس سرہ ایک مقام پہ فرماتے ہیں کہ فقیر عباسی کہتا ہے کہ ذکر وصال حق کا سبب اور قلوب کی صفائی کا ذریعہ ہے، اس لیے سالک کو کسی بھی حال میں ذکر سے باز رہنا جائز نہیں۔ اس سلسلے میں ہم اپنے محب محترم مولانا غلام مصطفیٰ اظہری صاحب سے عرض کرتے ہیں کہ حضرت خواجہ قوام الدین قدس سرہ نے جو ذکر کے حوالے سے فرمایا ہے اس پہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ بہت شکریہ مولانا مجیب صاحب کہ آپ نے جو ہے اتنی بڑی شخصیت پر گفتگو کرنے کے لیے ہم لوگوں کو مدعو کیا۔ سب سے پہلے آپ کو، آپ کی ٹیم کو بہت شکریہ۔ معاذ الرحمن صاحب نے سلسلہ صفویہ کے ایک عظیم شخصیت خواجہ قیام الدین کے تعریف اور ان کے سلسلے کے تعلق سے، ان کے علوم و معرفت کے تعلق سے ایک سرسری جائزہ پیش کیا۔ صوفیہ کے ہاں ذکر کی ہی اہمیت ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ذکر کے درجات سالک کے اعتبار سے الگ الگ ہوتے ہیں، تو جیسا شروع میں بندہ ہوتا ہے اسی اعتبار سے اس کے ذکر کے مراتب جو ہے بڑھتے رہتے ہیں۔ مسلمان ذکر ہی سے ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ، یہیں سے شروعات ہوتی ہے سالک کی بھی۔ تو ذکر کے کئی طریقے ہیں، بعض طرق تو ہیں جو خاص صوفیہ نے ایجاد کیے ہیں، اس کو کہہ سکتے ہیں متاخرین صوفیہ نے یعنی تحقیقی یعنی دیوانی طور پہ یعنی موجود جو کتابوں کے اندر ہے اس کے اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ متاخرین، یہ نہیں کہہ، لیکن یہ بھی انکار نہیں کہہ سکتے کہ متقدمین میں یہ بات نہ رہی ہوں، اشارات اس کے ملتے ہیں۔ تو ذکر کے درجات ہیں۔ پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ بندہ شرعی طور پر، مکمل طور پہ شریعت کے حلال یعنی واجبات پر عمل کرے، یہ ذکر ہے، حرام سے بچے، یہ تقویٰ اس کو کہتے ہیں ذکر۔ پہلا تقویٰ میں رہے، بازو وضو رہنا خود ایک ذکر ہے، سالکین کے لیے ہے کہ وہ ہمیشہ طہارت میں رہے۔ اور اس کے بعد میں شیخ کی صحبت ہی مکمل ایک ذکر ہے۔ پھر تلقین ذکر کا معنی کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کا ایک خاص طریقہ۔ متاخرین صوفیہ تک جو تعلیمات پہنچے اس میں 3 طرح کے ذکر تلقین میں آتی ہیں۔ ایک تو لا الہ الا اللہ پڑھنے کا، ہر سلسلے میں الگ الگ طریقے سے پڑھنے کا آیا ہے۔ شجرہ پہلے تلقین ذکر کا شجرہ ہی دیا جاتا تھا، شجرہ خرقہ اور شجرہ بیعت سے ہم جو ہے تلقین ذکر کا شجرہ ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کے ہاں اللہ کا ذکر ہے، اور ادھر 200-250 سال سے صلی اللہ علیہ یا محمد کا ذکر ہے، درود پہ یہ ذکر، اور یہ ہو جاتا ہے خاص۔ اب اس کی یہ ذکر ہوا، اب اس ذکر کو ذکر جہری سے پاس انفاس تک لے جایا گیا کہ اس کو جو ہے سانسوں میں، تاکہ بالکل غافل نہ ہو بندہ، موت کے وقت بھی یہ جاری رہے۔ جب پاس انفاس میں اگر کوئی بھی ذکر اس میں سے جاری ہو جائے تو نزاع کی حالت میں بھی، مصیبت کی حالت میں بھی، غم کی حالت میں بھی، ہر طرح کی حالت میں بندہ اس ذکر سے کیا ہوگا؟ غافل ہے۔ اسی ذکر سے جب آدمی تھوڑا اور اوپر بڑھتا ہے، یا اسی کے کہتے ہیں تصور شیخ، یہ بھی ایک ذکر کا ذریعہ ہے۔ شیخ کو ہمیشہ اپنے قلب پہ متصرف جانے، شیخ سے ہمیشہ جو ہے
سوالات کرے، اس سے اپنے قلب کی گتھیاں سلجھائے. ہمیشہ قلب کو ہمیشہ شیخ کی صحبت میں باقی رکھنا یہ مرید کے لیے بہت ہی ضروری ہے. یہ خود بہت بڑا ذکر ہے. پھر بندہ اور اوپر بڑھتا ہے تو پھر ان تمام ذکر سے بھی الگ ہو جاتا ہے. نہ زبان بول سکتی ہے، نہ سانسیں چل سکتی ہیں، گویا کہ ہر ذکر سے اوپر ہو جاتا ہے. ایک حالت ایسی بندے پر آتی ہے مقامات پر بھی حجاب ہو جاتا ہے. حجاب ہو جاتا ہے. حضرت جنید بغدادی قدس سرہ کے سامنے شیخ شبلی نے اللہ کہا. کوئی بات چل رہی تھی تو صوفیہ کے ہم مستانے میں لوگ اپنے نعرے لگا دیتے ہیں، تو انہوں نے اللہ کہا. جیسے اللہ کہا تو شیخ نے کہا تم نے اللہ کیوں کہا؟ جنید بغدادی نے پوچھا کہ تم نے اللہ کیوں کہا؟ کیا اللہ غائب تھا تمہارے قلب میں؟ تب نے اس کا ذکر کیا. اگر غائب تھا تو غائب ہونا حرام ہے، غیبوبت حرام ہے. اور اگر وہ حاضر تھا تو حاضر کے سامنے ذکر کرنا اس کی عظمت کے خلاف ہے. یہ ذکر کی کیفیت بھی ہے. اب میں اس سے پہلے ایپیسوڈ میں بھی یہ بات کہی تھی، ٹھیک ہے، کہ جو مشائخ کے بعد کے جو مشائخ ہوتے ہیں، جیسے ڈاکٹری طب میں، ٹھیک ہے، طب کے علوم بڑھے تو علوم طب میں بڑھنے میں اسی طرح سے تربیت کے اسباب اور تربیت کے طرق جو ہے بڑھے. اب تربیت کے جو کہتے ہیں بڑھنے میں ہے کہ ان ذکروں سے بھی ہٹا کر کے بندے کو اس طرح کا ذاکر بنا دیں. اور اس کو کہتے ہیں توجہ شیخ. اس کو کیا کہتے ہیں؟ توجہ شیخ. یوں تو بیعت کرتے وقت شیخ ایک خاص کلمے کا، جس کی کہ ہاں جس سلسلے میں جو رائج ہوتا ہے وہ اس کے اعتبار سے اپنا ذکر بتاتے ہیں. تو ذکر پہلے جہری شروع کرتا ہے بندہ، پھر اس کے بعد میں اس کو پاس انفاس میں لے جاتا ہے، پھر تصور شیخ کے ذریعے سے اس کو کرتا رہتا ہے. ٹھیک، یہ رسماً یہی بتایا جاتا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ذکر جو ہے وہ شیخ اسی عظمت والے مقام تک اسے اپنی توجہ سے پہنچاتا ہے جہاں بغیر بولے ہوئے بھی وہ ہر وقت اللہ کو حاضر و ناصر جانتا ہے. یہی اصل ہے مقصود صوفیہ کا، کہ یہ ذکر حاصل ہو کہ کبھی کسی بھی لمحہ بندہ اپنے آپ کا تصور نہ رکھے اور ہر وقت اللہ کے بارگاہ میں وہ حاضر ہو. میں شروع میں جب بیعت ہوا تھا تو بیعت ہونے کے بعد پہلے سے ہی ایک تصوف کا ایک رجحان میرے قلب پر آ رہا تھا. اس کا بھی ایک واقعہ ہے، تصوف سے میں ریلیٹڈ ہو چکا تھا، یعنی خانقاہ آنے سے پہلے اسی ارادت کے ساتھ ہی آیا تھا. پورے ارادت کے ساتھ ہی میں خانقاہ پہنچا تھا. تو شیخ کے حکم کے مطابق جو ہے پھر میں داخل ہوا سلسلے میں. تو اس کے بعد میں کسی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا تو یہ دل میں آیا کہ کچھ ذکر، یعنی کچھ تسبیح، کچھ مجاہدہ، کچھ یہ کرے. میں یہ سوچ ہی رہا تھا بیٹھ کر کے، بس یہ سوچ رہا تھا تو شیخ نے ایک شعر وہاں پہ پڑھا. حضور دائی اسلام شیخ وسیع رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شعر پڑھا: کہاں تک رنج تسبیح و تلاوت واعظ ناداں، کہاں تک رنج تسبیح و تلاوت واعظ ناداں، یہ نظر کی چوٹ ہے وہ جس سے دل غافل نہیں ہوتا. نظر کی چوٹ ہے وہ جس سے دل غافل نہیں. تو یہ سلوک، یعنی میں جو ہے اس محفل میں یعنی بیٹھا ہوا تھا، میں صرف سوچ رہا تھا اور شیخ نے برجستہ جو ہے یہ شعر جو ہے پڑھ کے بیان کیا. اور وہی نظر کی چوٹ ہے جو دل کو غافل نہیں ہونے دیتا. غم کی حالت میں بھی، کسی بھی حالت میں بھی، سفر و حضر، کسی بھی حالت میں بھی، وہ یہی نظر کی چوٹ صوفیہ کی اصل امانت ہے. یہی تربیت صوفیہ ہے. ورنہ تو قرآن کی تلاوت عالم میں آ رہی ہے، ورنہ تو لوگ تلاوت قرآن کرنے والے اور کہتے ہیں تسبیح ہو، دوسرے چلہ کرنے والے ہر جگہ آپ کو مل جائے. لیکن ایسا ذکر جس سے آپ ہمیشہ اللہ رب العزت کو حاضر و ناظر جانیں، یہ صرف صوفیہ کی مجالس سے ہے. اس کے لیے بھی ایک کہتے ہیں قول ہے کہ خواجہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ
قدس اللہ سرہ نے فرمایا کہ جو ہے اللہ رب العزت نے ازل ہی سے اس بات کو جو ہے لازم کر رکھا ہے، یعنی اس نے اپنے کہتے ہیں کلمات سے جو تبدیل نہیں ہونے والے کلمات، حالانکہ وہ قادر ہے، ٹھیک ہے، اس کے باوجود اس نے بعض چیزیں اپنی رحمت کے اعتبار سے اس نے بعض چیزوں کو، اس میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ یہ ذکر ٹھیک ہے ہمیشہ اللہ کی حقیقی معرفت ہمیشہ مشائخ کی صحبت ہی سے حاصل ہوتی ہے۔ تو اس ذکر تک ہم لوگوں کو پہنچنے کے دعا کرنی چاہیے، اور مشائخ کی صحبتوں کو ہمیشہ ہر وقت اپنے قلب پر ان کے واردات کو محسوس کرنے کے لیے توجہ شیخ کا محتاج رہنا چاہیے۔ بہت خوب۔ خواجہ قوام الدین قدس سرہ نے فرمایا کہ ذکر وصال حق کا سبب اور قلوب کی صفائی کا ذریعہ ہے، اس لیے سالک کو کسی بھی حال میں ذکر سے باز رہنا جائز نہیں ہے۔ اس پہ ہمارے محب محترم مولانا غلام مصطفیٰ اظہری صاحب نے بہت عمدہ گفتگو کی، اور فرمایا آپ نے کہ ذکر کے مختلف درجات اور مختلف طریقے ہیں، وہ جہری بھی ہو سکتا ہے، ذکر سری بھی ہو سکتا ہے، کلمہ طیبہ خود ایک ذکر ہے، اور صحبت شیخ بھی ایک ذکر ہے۔ صحبت شیخ سب سے اعلیٰ ذکر ہے، کیونکہ شیخ کی صحبت میں جب بندہ حاضر ہوتا ہے تو بلا شبہ دل ارد و گرد کے خیال سے منقطع ہو جاتا ہے، اور دل حاضر ہو جاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ پھر شیخ یا شیخ کے توسط سے اللہ کے فیضان کے حصول کا جذبہ ہی دل میں باقی رہ جاتا ہے۔ دل جب مرید کا اپنے شیخ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو شیخ کے قلب پہ اللہ کی طرف سے جو فیض و برکات ہوتے ہیں اس کا حصہ مرید کو میسر آتا ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے، کہاں تک رنج تسبیح و مصلی وائز ناداں، نظر کی چوٹ ہے وہ جس سے دل غافل نہیں ہوتا۔ ہمارے مولانا غلام مصطفیٰ اظہری صاحب نے اپنے بیت کا بھی ذکر فرمایا۔ مجھے اچھی طرح یاد آ رہا ہے کہ 2010 یا 11 کا وقت تھا جب آپ کلکتہ سے چل کر کے خانقاہ عالیہ عرفیہ میں تشریف لائے تھے۔ ٹھنڈی کا موسم تھا، فجر کے بعد ہی وہ آ گئے تھے، اور پہلی ملاقات ہماری ان سے ہوئی تھی۔ اس وقت بہت لہیم شہیم اور عالمانہ وقار ان کا تھا جسمانی طور پہ۔ تو ان سے میری ملاقات ہوئی، انہوں نے مجھ سے پوچھا آپ کا نام، میں نے کہا آپ کا نام، انہوں نے کہا غلام مصطفیٰ اظہری صاحب۔ میری ان سے پہلے ملاقات کبھی نہیں ہوئی تھی، لیکن ہم لوگ متعارف تھے ایک دوسرے سے۔ فون پہ 1-2 بار میری گفتگو بھی ہوئی تھی، اور میں نے ان کو خانقاہ آنے کی مولانا ذیشان مصباحی صاحب کے توسط سے دعوت بھی دی تھی، کیونکہ مولانا ذیشان مصباحی صاحب نے ہمارے محب گرامی غلام مصطفیٰ اظہری صاحب کا ذکر کیا تھا، اور بار بار کہا تھا کہ آپ ان کو ضرور بلائیے۔ اور ہمارے مرشد گرامی حضور داعی اسلام ادام اللہ ذلہ علینا کی بارگاہ میں ہم لوگوں نے ان کا کئی بار ذکر کیا تھا، اور آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اظہر سے پڑھ کے آئے ہیں اور کلکتہ میں گم ہو گئے، ان کو بلاؤ۔ تو ہم لوگوں نے اسی حکم کے مطابق ان کو فون کیا تھا، اور بغیر اطلاع کے خانقاہ تشریف لائے، اور ان کا آنا بہت سعادت کی بات تھی، اور ہماری پہلی ملاقات ہوئی، اور کچھ مہینے کے بعد ہی یہ ارادت میں داخل ہوئے۔ بیت ارادت جب انہوں نے کیا تو مغرب کے بعد کا وقت تھا، مجھے یاد ہے، اور مسجد سے متصل قدیم حجرے میں جہاں میاں حضور اس زمانے میں اکثر بیٹھا کرتے تھے اور وہیں مجلسیں بھی لگتی تھی، اسی حجرے میں آپ کے رسم بیت ادا ہوئی تھی، اور میاں حضور مرشد گرامی باہر نکلے تھا۔ بیت کے بعد شیرنی کا جو انتظام ہوتا ہے وہ میں ہی لے کر کے حاضر ہوا تھا، اور مرشد گرامی نے فرمایا کہ جاؤ ملاقات کر لو اور حاضری دلا دو۔ میں اندر گیا اور محب گرامی مولانا غلام مصطفیٰ اظہری صاحب سے میں نے معانقہ کیا، تو معانقے کے بعد اتنا جذب تھا ان کے سینے میں کہ بالکل لگا جیسے کہ کوئی ہمارا ہی سینہ کھینچ لے گا، بہت جذب تھا، وہ مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ تو جذب کا اعلیٰ پیمانہ تھا وہ، اور اس کے بعد ان سے بہت دیر تک معانقہ رہا۔ پھر ہم دونوں آدمی حضرت مخدوم شاہ عارف صفی قدس سرہ کی بارگاہ میں حاضری دیے، اور وہاں حاضری کے بعد پھر ہم لوگ واپس ہوئے۔ تو وہ ان کی بیت کی رسم کا جو واقعہ ہے مجھے اچھی طرح یاد ہے، اور یہ سعادت مند موقع تھا ہمارے لیے بھی اور ان کے لیے بھی، اور حضرت شیخ ان کی رسم بیت کے بعد خوش بھی تھے۔ یہ واقعہ تاریخی تھا، اسی لیے ذکر کر دیا گیا۔ رہی بات کہ ہمارے محب گرامی مولانا غلام مصطفیٰ اظہری صاحب نے فرمایا کہ ذکر کا سب سے اعلیٰ پیمانہ یہ ہے کہ شیخ کی صحبت،
شیخ کی صحبت اور شیخ کی یاد۔ تو شیخ کی صحبت کے حوالے سے حضرت محتسب عارفاں سلطان العارفین برہان السالکین خواجہ قوام الدین عباسی دہلوی لکھنوی قدس سرہ فرماتے ہیں، اور ان کے اس ملفوظ کو حضرت مخدوم شیخ سعد قدس سرہ نے مجموع السلوک میں نقل کیا ہے کہ شیخ کی صحبت میں مرید کو کیسا ہونا چاہیے، اس کا ذکر کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ صاحب مجموع السلوک مخدوم شیخ سعد قدس سرہ اپنی کتاب مجموع السلوک میں تحریر کرتے ہیں، رئیس درویشہ محتسب عارفاں شیخ قوام الدین لکھنوی نے شرائط سلوک 8 بیان کیے ہیں اور رابطہ قلب کو 7ویں شرط شمار کیا ہے، اور فرمایا ہے کہ 7ویں شرط یہ ہے کہ مرید اپنے دل کو مکمل ارادت کے ساتھ ہمیشہ شیخ کے ساتھ لگائے رکھے، شیخ کی روحانیت کو تمام احوال میں حاضر جانے، شیخ سے باطنی طور پر استمداد کرے، اس کی جانب لو لگائے، شیطان اور نفس امارہ کی صفات کے ظہور کے وقت شیخ کی ولایت کی پناہ میں آئے اور ہر ذکر کے وقت شیخ کو یاد رکھے۔ مقصد یہ ہو کہ میرا دعویٰ ہے کہ مولا تعالیٰ کے علاوہ میں کسی اور کی ارادت نہیں رکھتا، اے میرے شیخ آپ اس پر گواہ ہو جائیں، ہر وقت شیخ کو یاد رکھے، اور مقصود یہ ہو کہ عالم غیب سے اس کو آشنائی حاصل ہو جائے، پہلے وہ اپنے دل کے ذریعے عالم غیب سے استفادہ کرے، بعد میں اس کے لیے انبیاء، اولیاء اور ملائکہ سے استفادہ اور حصول نور آسان ہو جائے گا اور علم لدنی سے بھرپور حصہ پائے گا۔ یہاں بھی مرید شیخ کا محتاج ہوگا، حدیث نفس اور شیطانی وسوسوں سے شیخ اس کی حفاظت کرے گا، قلبی، سری، روحانی اور ملکی مکالمات کے مابین شیخ امتیاز بتائے گا تاکہ وہ ان مکالمات کو الہام سے نہ ملا دے۔ جب وہ اس مقام تک پہنچ جائے گا تب بھی شیخ کی تربیت کا محتاج ہوگا، شیخ اسے ان چیزوں سے آشنا کرائے گا تاکہ وہ الہام اور وحی کے مابین فرق کر سکے۔ جب وہ اوصاف کریمانہ سے متصف اور بلند اخلاق سے آراستہ ہو جائے گا، پھر بارگاہ بے نیاز سے شیخ کے دل پر القاء ہوگا کہ اس کو خلافت دے دی جائے تاکہ وہ مخلوق کے درمیان دعوت کا کام انجام دے سکے۔ اس وقت بھی وہ مرید اپنے شیخ کی تربیت اور اس کی توجہ و ہمت کا محتاج ہوگا۔ جس وقت وہ شیخ سے اپنی بے نیازی کا اظہار کرے گا، اسی وقت وہ راندہ درگاہ ذلیل و رسوا ہو جائے گا اور شیطان کے لیے مسخرہ بن جائے گا۔ ہم کمال کے بعد زوال سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ حضرت خواجہ قوام الدین قدس سرہ نے شیخ کی صحبت اور شیخ سے قلبی رابطے کے حوالے سے جو اہم تعلیم ہمیں اور آپ کو دی ہے، اس کو حضرت مخدوم شیخ سعد خیر آبادی قدس سرہ نے اپنی معناز کتاب مجموع السلوک میں نقل کیا ہے۔ اب میں اپنے دوست محب محترم مولانا ضیاء الرحمن علیمی صاحب سے عرض کرتا ہوں کہ شیخ سے قلبی رابطے کے حوالے سے یہ بہت اہم ملفوظ ہے، لیکن اس سے پہلے ایک مرحلہ ہوتا ہے کہ شیخ کیسا ہونا چاہیے۔ اس حوالے سے حضرت خواجہ قوام الدین قدس سرہ کی تعلیمات سے آپ ہمارے ناظرین کو آگاہ فرمائیں کہ شیخ کیسا ہونا چاہیے، شیخ کے انتخاب میں مرید کو کیا کرنا چاہیے، اور شیخ کا انتخاب اگر غلط ہو جائے تو پھر مرید کے لیے کیا تعلیم ہے۔ مولانا مجیب الرحمن صاحب قبلہ نے ابھی حضرت خواجہ قوام الدین عباسی قدس اللہ سرہ العزیز کے ایک ملفوظ کے حوالے سے گفتگو کی، جو کہ بڑا ہی اہم ملفوظ تھا کہ شیخ سے مرید کا تعلق کیسا ہونا چاہیے۔ تعلق کی نوعیت پر اس ملفوظ میں گفتگو کی گئی ہے۔ اس سے پہلے یہ ایک اہم سوال ہے کہ شیخ کیسا ہونا چاہیے۔ جب شیخ کامل ہوگا، مکمل ہوگا، مرتبہ کمال تک پہنچانے والا ہوگا، تبھی جا کر کے اس کے ساتھ وہ تعلق قائم ہو پائے گا کہ جو تعلق تصوف میں مطلوب ہے، طریقت میں مطلوب ہے، اور جو تعلق بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچاتا ہے۔ شیخ کیسا ہونا چاہیے؟ تو اس حوالے سے صاحب رسالہ مکیہ نے حضرت خواجہ قطب الدین دمشقی قدس اللہ سرہ العزیز نے اپنی کتاب الرسالۃ المکیہ میں
بڑی عمدہ گفتگو فرمائی ہے۔ اس میں ایک مقام پر آیا ہے کہ الشیخ هو الذی یقرر الدین فی قلوب المریدین۔ شیخ کون ہوتا ہے؟ شیخ وہ ہوتا ہے جو مریدین کے دلوں میں دین کو ثابت کرتا ہے، دین کو راسخ کرتا ہے۔ یعنی یہ سمجھ لیں کہ گویا شیخ وہ ہوتا ہے جو مرید کے قلب میں دین کو اتار دیتا ہے اور دین اس کے رگ و پے کا، اس کی روح کا حصہ بن جاتا ہے۔ اور یہ جو تعریف ہے شیخ کی، دراصل ایک حدیث سے مستفاد ہے۔ ایک حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں میں سب سے محبوب بندہ وہ ہے جو بندوں کو، انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچاتا ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو بندوں کے لیے آراستہ کر کے پیش کرتا ہے، خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے، اس طرح خوبصورت بنا کر کے پیش کرتا ہے کہ انسانوں کو اپنے خالق و مالک سے محبت ہو جاتی ہے اور اس کے لیے سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، بندگی کی حلاوت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، مٹھاس پیدا ہو جاتی ہے۔ اب اسے طاعت میں، نیکیوں میں، عبادتوں میں مشقت اس کے پاس نہیں رہتی، بلکہ اس کی نیکیوں میں مشقت کے بجائے جو ہے وہ حلاوت پیدا ہو، مٹھاس پیدا ہو جاتی ہے۔ تو شیخ کا کام کیا ہے؟ شیخ کا کام یہ ہے کہ بندوں کو آراستہ کر کے، خوبصورت بنا کر کے، اسے تراش خراش کے، اس کو بیوٹیفائی کر کے اس لائق بنا سکے کہ وہ حضرت خداوندی تک پہنچ سکے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات، اس کے اسماء، اس کے افعال کا بیان وہ بندوں کے سامنے ایسے کرے، اور اس کے انوار کو، انوار ذاتیہ، انوار صفاتیہ، انوار اسمائیہ اور انوار افعالیہ کو بندوں تک اس طرح پہنچائے کہ بندہ ان انوار سے منور ہو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کو شدید محبت ہو جائے۔ یہ ہوتا ہے شیخ۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ شیخ اگر ان صلاحیتوں کا حامل نہیں ہے، ایسا نہیں ہے جو یہ کام انجام دے سکے، شیخ اگر ایسا نہیں ہے جو قلب سے مرید کے ما سوی اللہ کو دور کر سکے، تو وہ شیخ نہیں ہے، وہ شیخ نہیں ہے، اور ایسے شیخ کی پیروی جائز نہیں ہے۔ اور یہ سوال کہ اگر شیخ غلط نکل جائے، جس کو پیر بنایا تھا وہ حقیقتاً اس مقام پر نہیں تھا، مقام مشیخت کے لائق نہیں تھا، وہ اگر ایسے کو شیخ بنا لیا تو کیا ہونا چاہیے؟ اس سلسلے میں مشائخ نے شریعت کے ایک مسئلے سے اشارہ لیا ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر لوگوں نے کسی امام کی اقتداء کی اور گمان یہ تھا کہ وہ باوضو ہے، لیکن بعد میں نماز کے بعد پتہ چلا کہ وہ جنابت کی حالت میں تھا، تو ایسی صورت میں نمازوں کا اعادہ واجب ہے۔ تو یہ علماء شریعت کے فتوے کے مطابق ہوا۔ علماء طریقت اور علماء ربانیین کے فتوے کے مطابق اب یہاں پر یہ ہے، کسی مرید نے کسی انسان کو کامل جان کر کے، صاحب کمال جان کر کے اپنا شیخ بنا لیا طریقت میں اور اس کی اقتداء کیا، اور بعد میں علماء طریقت کے ارشادات کے مطابق پتہ چلا کہ وہ حقیقت میں اس کے اندر وہ صفات ہیں ہی نہیں کہ جن کی بنیاد پر وہ امام بن سکے، تو ایسی صورت میں نماز طریقت کا بھی اعادہ ہوگا۔ یعنی گویا اس کو چھوڑ کر کے دوسرا امام بنانا ضروری ہوگا جو حقیقتاً کامل و مکمل ہے، اسے مرتبہ کمال تک پہنچا سکے۔ تو یہ علماء نے فرمایا ہے۔ اچھا، خود حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی قدس اللہ سرہ العزیز نے اپنی کتاب عوارف المعارف میں بھی من یؤہل للاقتداء ومن لا یؤہل، کہ کون اقتداء کے لائق ہے اور کون اقتداء کے لائق نہیں ہے، اس بحث میں انہوں نے اس موضوع پر گفتگو کی ہے اور بہت واضح انداز میں اس کو بتایا ہے کہ اگر شیخ گڑبڑ نکلتا ہے، شیخ علماء طریقت کے شرائط کے مطابق نہیں ہیں، تو ایسی صورت میں شیخ بدلنا ضروری ہے، اور اپنے انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے آپ کو اسی گندگی میں ڈالے رکھے اور اس شیخ کا مرید اپنے آپ کو بنائے رکھے، یہ جائز نہیں ہے۔ شیخ کیسا ہونا چاہیے؟ شیخ کی صفات کیسے ہونا چاہیے؟ اور اگر شیخ میں وہ صفات نہیں ہیں کہ جو مرید کی تربیت اور مرید کو کمال تک لے جانے کے لیے ضروری ہے، تو اس صورت میں شیخ بدلنا بھی جائز ہے، کیونکہ شیخ اسی لیے بنایا جاتا ہے کہ وہ اللہ کے قرب میں پہنچ جائے۔ مقصود یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا قرب حاصل ہو جائے۔ اگر شیخ کامل و مکمل نہیں ہے
تو پھر دوسرے شیخ کی طرف رجوع کرنا جائز ہے، علماء طریقت کے نزدیک بھی اور علماء شریعت کے نزدیک بھی۔ اس بارے میں ہم مولانا غلام مصطفیٰ اظہری صاحب آپ کچھ اگر فرمانا چاہتے ہیں شیخ کے حوالے سے تو ارشاد فرمائیں۔ ایک تو بیعت جو ہے دو طرح کی ہوتی ہے، ایک بیعت ارادت اور بیعت تبرک۔ تو جو بیعت ارادت ہوتی ہے وہ اسی لیے ہوتی ہے، جو مقصود ہے صوفیہ کا بیعت کا، کہ شیخ جو ہے قلب کے صاف کرے، قلب کی گندگیوں کو وہ واضح کرے۔ کہ ہمارے ساتھی تھے یعنی کلاس کے، تو وہ کسی سے بیعت تھے، تو انہوں نے بتایا کہ میں مکمل اس شیخ سے مکمل ارادت رکھتا ہوں اور اپنی ساری چیزیں انہیں بتاتا رہتا ہوں، لیکن یہ کہ ہمارے قلب پر کچھ بھی صفائی کا کوئی بھی چیز اثر نہیں۔ میں اپنے گناہوں کو بھی ان سے بتاتا رہتا ہوں کہ میں یہ گناہ مجھ سے سرزد ہو گیا، میری یہ عادت بری ہے، اور اس کے باوجود بھی ہمیں کوئی بھی فائدہ نہ تلقین کے طور پہ آیا، نہ نصیحت کے طور پر آیا، کچھ بھی نہیں آیا۔ تو یہ سوال انہوں نے جو ہے تقریباً 2012-13 میں کیا تھا۔ اس وقت میں خود ہی اس دنیا میں مبتدی تھا۔ اس وقت بھی میں یہی کہا تھا، جو آسان لب و لہجہ میں ان کو سمجھایا تھا کہ چوکھٹ بدل لو، در بدل لو، ٹھیک ہے، کیونکہ جو ہے بھائی یعنی آدمی مشاطی کسی کے ہاں گیا کہ بھائی بیوٹی پارلر ہے کوئی اچھا خوبصورت بنانے کے، اس نے آپ کو کالا ہی کر دیا، اور تو کوئلے کے خان میں آپ جائیں گے تو کالا ہوں گے، ٹھیک ہے، برائیوں کا اور خزانہ آپ ہو جائیں گے، تو آپ کو شیخ بدلنا ہے۔ یہاں یہ کہا گیا ہے کہ ایک شیخ سے بیعت ہونے کے بعد کسی دوسرے شیخ کے پاس نہیں جانا چاہیے۔ وہ کہا گیا ہے جب شیخ کامل ہو اور آپ کا ارادہ بھی کامل ہو، دونوں جب یہ کمال کو ہو تب ضرورت نہیں ہے، یہاں انتظار کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ ہو سکتا ہے کہ شیخ کی توجہ آپ کی طرف ہے، آپ کو محجوب صورت میں آپ کا سلوک طے کرا رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کا طریقہ الگ ہو۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دوسرے لوگ آپ اس شیخ کی صحبت میں کامیاب ہو رہے ہیں، تو یقین رکھیے کہ آپ کو بھی کامیاب ملے گی، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی کامیاب نہیں ہو رہا ہے، کوئی شخص جو ہے اصلاح نہیں پا رہا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ جو ہے یہ بھیڑ ہے، ٹھیک ہے، بھیڑیوں کی بھیڑ ہے، ٹھیک ہے، یہ خواجہ تاشوں کی بھیڑ نہیں ہے، وہ در بدلنا چاہیے۔ ہم نے اپنے شیخ سے، مرشد گرامی سے، جب بھی میں سمجھ لیجیے ایک طرح سے جو ہے کہہ سکتے ہیں شکوہ شکایت کے طور پر، یا کہہ لیجیے یعنی اصلاح کے طور پر، جب بھی کسی اپنے محبین میں سے کسی پر بھی کوئی چیز غلط ان کو محسوس کیا، اور میں نے شیخ کو بتایا کہ یہ راہ ان کا درست نہیں چل رہا ہے، تو میں چپکے سے کبھی مجلس میں کبھی کچھ میں نے دیکھا ہے، یہ محسوس کیا ہے کہ بہت ہی کم مدت میں اس بیماری سے وہ بندہ نجات پا۔ کبھی تو ایسا ہوا ہے کہ شیخ اس کو بالکل باضابطہ بلاتے اور بیٹھ کر کے تھوڑی دیر اس کے اوپر توجہ فرماتے، کوئی لفظ نہیں بولتے، اور وہ جو ہے شفا یاب ہو جاتا۔ اور کبھی جو ہے کوئی نصیحت کسی واعظ کی طرف لے جاتے، کبھی یہ بھی نہیں، خواب میں بہتوں لوگوں کو تو میں نے دیکھا کہ نماز ترک کر رہے ہیں، خواب میں دیکھا شیخ نے کہا گدھے تو نماز ترک کر رہے ہو، بہت ہو گیا، ٹھیک ہے، آج سے نماز ترک نہیں ہونی چاہیے، پھر زندگی میں ان کی نمازیں ترک نہیں ہوں۔ شیخ ایسا ہونا چاہیے، کم سے کم شریعت سے نیچے تو اترنے نہ دے بہر صورت مرید کے لیے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ہمیشہ شیخ سے رابطے میں رہے، قلبی رابطہ۔ اگر اس کا قلبی رابطہ یا اعتراض ہوا تو پھر یہ فیض اس کو نہیں ملے گا، لیکن اگر شیخ کامل نہیں ہوا تو کوئی فیض نہیں ملے گا، چاہے جتنی آپ کی ارادت ہو۔ بہت معزز ناظرین، شیخ کیسا ہونا چاہیے اور شیخ کی بارگاہ میں مرید کو کیوں جانا چاہیے، اس حوالے سے آپ نے ہمارے دونوں ساتھیوں سے گفتگو سماعت کی۔ خلاصہ یہ ہے کہ شیخ کو کامل و مکمل ہونا چاہیے، صرف کامل ہونا کافی نہیں ہے طریقت کی راہ میں، کیونکہ طریقت کی راہ میں کمال یہ ہے کہ مرید آئے اللہ کے ارادے کے لیے، اللہ کی رضا کے ارادے سے آئے اور اللہ کے قرب تک پہنچ جائے۔ تو پہنچانے والا
پہلے خود پر نہیں پہنچا ہوگا تو کیسے پہنچا سکتا ہے؟ تو شیخ کا صاحب کمال ہونا، مکمل ہونا ضروری ہے. لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ شیخ کامل و مکمل تو ہے لیکن مرید کا اس شیخ کی بارگاہ میں حصہ نہ ہو. اس طرح کے بھی واقعات ملتے ہیں. مثلا حضرت مخدوم بہار شرف الدین احمد یحییٰ منیری قدس سرہ دہلی کی سرزمین پر اپنے تکمیل سلوک کے لیے حاضر ہوتے ہیں. خواجہ نظام الدین اولیاء قدس سرہ کا دور تھا، ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء قدس سرہ فرماتے ہیں کہ طالب تو کامل ہے لیکن اس کا حصہ ہمارے پاس نہیں ہے. اور وہیں پہ دوسرے بزرگ دہلی کی سرزمین پر حضرت نجیب الدین فردوسی قدس سرہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، وہاں آپ کے سلوک کا تکملہ ہوتا ہے. تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ شیخ کامل و مکمل ہو لیکن مرید کا وہاں حصہ نہ ہو، دوسری جگہ حصہ ہو. ایک اور واقعہ آپ کو ہم سناتے چلیں. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء قدس سرہ کے دور میں حضرت زکریا ملتانی قدس سرہ اور حضرت بابا فرید الدین گنج شکر قدس سرہ کا دور تھا. آپ دونوں بزرگوں کی عظمت کا تذکرہ سن چکے تھے، ذکر سن چکے تھے. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ جب بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنتے تو آپ پہ کیفیت طاری ہو جاتی تھی. لیکن اسی زمانے میں ایک عظیم بزرگ تھے حضرت زکریا ملتانی قدس سرہ، ان کا ذکر سنتے تو نارمل حالت رہتی. تو آپ نے یہ طے کر لیا کہ میرا حصہ بابا فرید الدین گنج شکر کی بارگاہ میں، اور وہاں آپ حاضر ہوئے اور آپ کے سلوک کا تکملہ ہوا. تو کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے، اور کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نے کسی شیخ کو کامل و مکمل سمجھا، اس کی بارگاہ میں ہم گئے، ان سے بیعت بھی ہوئے اور سلوک کا تکملہ بھی چاہتے ہیں، لیکن ہمیں دھوکہ ہو گیا کیونکہ میرا شیخ خود کامل و مکمل نہیں ہے. ایسا ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ. تو ایسی صورت میں مرید عاقل کو چاہیے کہ وہ اپنا شیخ تبدیل کر دے، اپنے ایسے شیخ کی تلاش میں وہ نکل جائے جو شیخ اس کے سلوک کا تکملہ کرا سکے، جو شیخ پہنچا ہوا ہو اور پہنچانے والا ہو. اور اس کو یوں سمجھا جا سکتا ہے معزز ناظرین کہ اگر ہم کسی ڈاکٹر کے پاس اپنے مرض کو لے کر جاتے ہیں اور ہمیں شفا نہیں ملتا تو ہم ڈاکٹر چینج کر دیتے ہیں. تو شفا یابی ہمارا مقصود ہے. اسی طریقے سے طریقت کی راہ میں اللہ تک پہنچنا ہم کو مقصود ہے. تو اللہ تک جو پہنچا دے گا اس کی بارگاہ میں ہم چپک جائیں گے اور صبر کے ساتھ ڈٹے رہیں گے اور ہمارا سلوک کا تکملہ ہو جائے گا. تو یہ صورتیں بھی ہو سکتی. تو اللہ تعالیٰ جس راستے سے چاہے بندے کو ہدایت دے. الطرق الی اللہ کا عدد انفاس الخلائق، کس راستے سے اللہ رب العزت اپنے بندوں کو ہدایت دے گا اور کس راستے سے اللہ رب العزت اپنے بندوں کو اپنے قرب میں جگہ دے گا، یہ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا. اسی لیے صوفیاء کرام کے یہاں یہ کہا گیا ہے کہ حسن ظن رکھو. حسن ظن فرض ہے اور سوء ظن حرام ہے. تو حسن ظن رکھا جائے مشائخ کے بارے میں اور مشائخ کی بارگاہ میں حاضری ادب سے دی جائے، فیض و برکات کی کوشش کی جائے اور جہاں سے جتنا ممکن ہو سکے استفادہ کرنا چاہیے. اور اس کی مثالیں ملتی ہے حضرت خواجہ قوام الدین قدس سرہ، جن کی ہم آج گفتگو کے لیے، جن کی شخصیت پہ گفتگو کے لیے آج ہم جمع ہوئے ہیں. ان کے پیر و مرشد شیخ خلافت حضرت جہانیہ جہاں گشت جلال الدین بخاری قدس سرہ مختلف مشائخ اور صوفیاء اور عرفاء سے ملاقات کی اور سب سے اکتساب فیض کیا. تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ مرید اگر ارادت رکھتا ہے، طلب مولا میں وہ راسخ ہے اس کا ارادہ، تو مختلف مشائخ سے اس کو فیض و برکات حاصل ہو سکتے ہیں. تو جہاں سے جتنا فیض حاصل ہو سکے اتنا حاصل کر لینا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کے راستے میں فیض حاصل کرنے والا ہی کامیاب ہوتا ہے. اور جو فیض و برکات سے جو محروم ہوگا وہی حقیقت میں دنیا اور آخرت میں محروم کہلائے گا. تصوف و طریقت کی راہ میں ایک چیز ہم سب کو جان لینا چاہیے کہ اس کا ایک معیار ہے. شریعت سے بلند طریقت ہے اور طریقت کا بھی معیار اسی طرح ہے جس طرح ایک شریعت کا معیار ہے. تو اگر کوئی شریعت کے معیار کو چھوڑ کر کے طریقت و صاحب طریقت ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو یہ عبث ہے. یا یہ کہ کسی عظیم صاحب طریقت و شریعت کی گدی پہ کوئی بیٹھا ہو تو وہ عظیم ہو جائے، تو یہ بھی ضروری نہیں ہے. عظمت کا اپنا شرعی اور روحانی ایک معیار ہوتا ہے. اس بارے میں حضرت خواجہ قوام الدین قدس سرہ ایک مقام پہ فرماتے ہیں، اے درویش، درویشی کی کسوٹی اور اس کا معیار کتاب و سنت اور لائق اقتداء اسلاف کی سیرتیں ہیں. صرف اجازتوں کا ہونا اور متبرک مقام پر ہونا کافی نہیں کہ فلاں شخص فلاں بزرگ کا فرزند ہے. صرف یہی کافی نہیں
کہ فلاں اپنے آبا و اجداد کا جانشین ہے۔ اس بارے میں محب محترم مولانا ضیاء الرحمن علیمی صاحب آپ روشنی ڈالیں کہ فلاں ابن فلاں ہونا ہی کافی ہے یا طریقت میں طریقت کے معیار پہ فائز ہونا اور اس کے حقوق کی ادائیگی اور صفات کے جامع ہونے کے بعد یہ کام بنتا ہے؟ دیکھیے علامہ جامی نے فرمایا بندے عشق شدی ترک نسب کن جامی، بندے عشق شدی ترک نسب کن جامی کہ دری راہ فلاں ابن فلاں نیست۔ جب آپ بندے عشق بن گئے ہیں، عاشق ہو گئے ہیں آپ، تو پھر ترک نسب کن جامی۔ اگر اس راستے میں صرف نسب کی اہمیت ہوتی تو پھر بلال کیا ہوتے، بلال کیا ہوتے، رومی کیا ہوتے، اور حضرت سلمان فارسی، ان کو یہ مقام کہاں سے حاصل ہوتا کہ سلمان منا اہل البیت، سلمان اہل بیت سے ہیں۔ گویا پتہ یہ چلا کہ اس راستے میں جو اہم ہے، اہم چیز یہ ہے کہ انسان فرزند معنوی ہے یا نہیں، فرزند ظاہری ہے یا نہیں۔ اس کی اہمیت بعد میں ہو سکتی ہے، اگر فرزند معنوی پہلے سے ہے تو اولاد جانی ہے کہ نہیں، اولاد نانی ہے بھی ہے اگر تو ٹھیک ہے، اضافی چیز ہو جائے گی، نور علی نور ہو جائے گا۔ لیکن اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز یہ ہے کہ وہ ان وراثتوں کا امین ہے یا نہیں جو وراثتیں ان کے مشائخ سے پہنچی ہیں۔ کیونکہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کے بارے میں حضور نے خود کیا فرمایا کہ ان الانبیاء لم یورثوا درہما ولا دینارا وانما ورثوا العلم او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انبیاء کرام نے درہم و دینار کی وراثت نہیں چھوڑی ہے، انہوں نے علم کی وراثت چھوڑی ہے۔ علم کیا ہے؟ علم الہی، علم الہی کی وراثت چھوڑی ہے۔ تو ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی ہے کہ انبیاء کرام علم درہم و دینار کی وراثت نہیں چھوڑتے بلکہ علم الہی کی وراثت چھوڑتے ہیں، تو یہ مشائخ کے بھی جو خاندان کے لوگ ہیں یا جو بھی نسبی تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، یہ لوگ اس علم کے جانشین ہیں یا نہیں، جو معرفت الہی ان کے پاس تھی وہ نعمت ان کے پاس منتقل ہوئی ہے یا نہیں، خواہ وہ خود انہوں نے اپنے مشائخ سے حاصل کیا ہو یا جو ہے کسی دوسرے شیخ سے حاصل کیا ہو، کہیں سے بھی حاصل کیا ہو، ان کی تربیت کا سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا ہے۔ اگر اس راستے میں، طریقت کے راستے میں، اس کی تربیت کا سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچتا ہے تو وہ ابتر ہے، وہ منقطع النسل ہے۔ اچھا، قرآن کریم کی آیت کریمہ بھی ہے، قرآن کریم کیا فرما رہا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سب سے زیادہ رسپیکٹڈ انسان، مکرم و معظم انسان وہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں صاحب تقویٰ ہے۔ اور تقویٰ میں کمال کب حاصل ہوتا ہے؟ تقویٰ میں کمال صرف ایمان لانے اور خالی عمل صالح اکیلے کر لینے سے حاصل نہیں ہوتا ہے، بلکہ کمال اس وقت حاصل ہوتا ہے، فلاح احسان اس وقت حاصل ہوگا جب کہ انسان اپنی تقویٰ میں طریقت کی اور شیخ کی پیوند لگا لے گا۔ شیخ سے جب نسبت وہ اپنی قائم کر لے گا، اس نسبت کے قائم کرنے کے بعد جب وہ اعمال صالحہ انجام دے گا تو ان اعمال صالحہ کے اندر وہ جذب ہوگا، وہ نسبت ہوگی، وہ کرنٹ موجود ہوگا، جو کرنٹ مشائخ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہاں تک ایمان کا پہنچ رہا ہے۔ تو وہ گویا وہ لوگ جو صرف ایمان لائے اور عمل صالح جنہوں نے کر لیا، یقیناً وہ اچھے لوگ ہیں، متقی لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، ابرار میں ہیں، لیکن مقربین میں وہ لوگ شامل ہوتے ہیں جو کہ ایمان اور عمل صالح کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرتے ہیں، ایک ایسا وسیلہ جو وسیلہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچا دے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، اور صرف وسیلہ تلاش کرنے کے بعد اس پر اکتفا مت کر لو کہ میں نے فلاں کو شیخ اپنا بنا لیا، نہیں، بلکہ اس کے بعد کا ایک پروسیس اور ہے، وجاہدوا فی سبیلی، اس کے بعد آپ محنت و مجاہدہ کیجیے۔
اب محنت و مجاہدہ جو کر رہے ہیں تو اپنے محنت و مجاہدے پر مغرور مت ہو جائیے، بلکہ امید رحمت الہی سے لگائے رکھیے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ امید ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے اگر مجاہدہ کرتے رہو گے اور اپنی لو اللہ سے لگائے رہو گے، اور شیخ کی توجہ رہے گی، شیخ آپ کے لیے دعائیں کرتا رہے گا، رات میں دن میں ہر لمحہ اپنے خاص اوقات میں آپ کے لیے دعا کر رہا ہوگا، تو پھر اس کے نتیجے میں آپ اللہ تبارک تعالیٰ تک پہنچ جائیں گے۔ گویا فرزند اگر ہے، نسب سے اگر تعلق ہے، لیکن اس پروسیس سے انسان نہیں گزرا ہے جس پروسیس کا ذکر اس آیت کریمہ میں کیا گیا ہے، ایمان، عمل بالتقوی، اس کے بعد پھر ابتغاء وسیلہ، پھر مجاہدہ، تو وہ انسان حقیقتاً فالح نہیں ہو سکتا ہے، کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، اور وہ صاحب کمال نہیں ہو سکتا ہے، اس کو اپنے مشائخ کا جانشین یا اپنے مشائخ کا وارث نہیں کہا جا سکتا۔ بہت خوب، ماشاءاللہ۔ فلاں ابن فلاں ہونا بلا شبہ شرف کی بات ہے، لیکن یہی کافی نہیں ہے، بلکہ فلاں ابن فلاں ہونے کے ساتھ ساتھ صفات کا حامل ہونا بھی ضروری ہے۔ معیار شریعت، معیار طریقت پہ جو شخص نہیں اترتا ہے، جو تقویٰ کا شہسوار نہیں ہوتا ہے، وہ شخص رہنما اور قائد اور روحانی پیشوا نہیں کہا جا سکتا، چاہے جتنی بڑی گدی پر اور جتنی بڑی درگاہ پہ وہ اپنی گدی جما لیا ہو۔ ان باتوں سے یہ واضح ہو گیا کہ تقویٰ ہی معیار تکریم ہے۔ جس کے پاس تقویٰ نہیں وہ تکریم کے لائق نہیں، اور جو تقویٰ والا ہے وہ تکریم کے لائق ہے، چاہے کسی بھی برادری سے، کسی بھی خطے سے اس کا تعلق ہو، کسی بھی رنگ و نسل کا ہو، کیونکہ قرآن کا یہی مزاج و تعلیم ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ آخری خطبہ جو دیا، جس میں اہم پوائنٹ یہ تھا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک وہی عزت والا ہے جو تقویٰ والا ہے۔ آج ہم جس دور میں رہتے ہیں، بستے ہیں، یہاں آج نسب و حسب پہ بہت زیادہ تفاخر ہے، جو ہمارے معاشرے کے لیے ناسور بن گیا ہے۔ تو اس دور میں بلا شبہ ہم لوگوں کو ان چیزوں سے نکلنا چاہیے کہ نسب معیار تقویٰ نہیں، معیار تکریم نہیں، بلکہ اللہ کا قرب اور اللہ کی تعلیمات پہ عمل کرنا، اللہ سے خشیت رکھنا، یہی معیار تکریم ہے، معیار تعظیم ہے۔ اور جو اس میں زیرو ہیں وہ ہر میدان میں وہ زیرو ناکام ہیں، خسارے میں ہیں۔ بزرگوں کے ہاں، صوفیاء کرام کے ہاں اس طرح کی مثالیں ملتی ہیں کہ انہوں نے نسب و حسب پہ صرف اکتفا نہیں کیا، بلکہ اپنے سلوک کے تکمیلے کے لیے وہ دیگر مشائخ اور اہل تقویٰ کی بارگاہ میں گئے اور وہاں تربیت حاصل کیا۔ اس کی ایک واضح مثال ہمارے سلسلے کے مشہور بزرگ حضرت مخدوم شاہ صفی قدس سرہ، جو مخدوم شیخ سعد خیرآبادی قدس سرہ کے مرید و خلیفہ تھے۔ حضرت مخدوم شاہ صفی کے مرید حضرت میر عبد الواحد بلگرامی ہوئے، اور حضرت میر عبد الواحد بلگرامی سادات سے تھے اور سادات کے معروف گھرانے سے تھے، لیکن ایک عثمانی شیخ کی بارگاہ میں خود بیعت ہوئے، اور آپ کے والد گرامی حضرت میر طاہا اور آپ کے چچا حضرت میر ابراہیم حضرت مخدوم شاہ صفی قدس سرہ کے خلیفہ اور اجازت یافتہ تھے۔ تو یہ مثالیں ملتی ہیں کہ سادات اور بڑے خانوادے کے علماء اور صوفیاء نے اپنی سلوک کے تکمیلے کے لیے مشائخ کی بارگاہ میں جا کر کے ادب کے ساتھ اپنا وقت گزارا ہے اور اپنے سلوک کا تکملہ کیا ہے۔ تو اصل مقصد اللہ کا قرب ہے، اللہ کی رضا کا حصول ہے۔ اس کے لیے ہمیں جہاں سے جیسے بھی ممکن ہو کوشش کرنی چاہیے، صرف حسب و نسب پہ اکتفا نہیں رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو ان چھوٹی چھوٹی بلاؤں سے نکالے اور اپنا قرب عطا فرمائے۔ صوفیاء کرام کے نزدیک ایک بات عام طور سے کہی جاتی ہے کہ کسی کو حقیر مت جانو، سب کی عزت کرو اور سب سے کمتر اپنے آپ کو جانو۔ اور بعض مشائخ نے کہا کہ ہر آدمی اللہ کا ولی ہے، اگر کسی نے کلمہ بھی پڑھا ہے تو وہ بھی اللہ کا ولی اور دوست ہے۔ اس سلسلے میں حضرت حاجی الحرمین خواجہ قوام الدین قدس سرہ نے فرمایا ہے ولایت کی 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ انہوں نے فرمایا کہ وہ ولایت جو محض ایمان سے حاصل ہوتی ہے، اور دوسرا درجہ وہ جو مسلسل اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگا ہو، اس میں گناہوں کا خلل نہ ہو، اور تیسرا درجہ جو نبوت کے بعد ہوتا ہے وہ اتباع، اختصاص اور استفاء والی ولایت ہے۔ اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ بالکل یہ بات بڑے مشائخ کی ہے، تو بھئی اللہ رب العزت کے قرب کے درجات ہیں، تو یہ 3 درجات بیان کیے۔ اب اس کو ہمارے شیخ اپنی مجلس میں
ایک دوسرے طریقے سے بیان کرتے ہیں جی اور اس بیان کے ساتھ ایک تیسرا مسئلہ حل ہوگا کہ بیعت کا فائدہ، ایک اعتراض عام طور پہ ہوتا ہے کہ بیعت کی ضرورت کیوں ہے۔ یہ 2-3 چیزیں اسی میں کلیئر ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ فلاح کی 3 قسمیں، جی ایک ہے فلاح نجات۔ فلاح نجات کا مطلب یہ ہو گیا کہ بندہ مسلمان ہوا، نیکی کرے نہ کرے، اور نیکی تو اگر نیکی نہیں کرے گا، فرائض و واجبات ادا نہیں کرے گا تو لا محالہ اللہ رب العزت کی مرضی، اگر چاہے تو اس میں بخش دے، ورنہ وعیدوں کے اعتبار سے وہ پہلے جہنم میں جائے گا، پھر اس کے بعد میں وہ نجات پا جائے، نجات پا جائے، پھر نجات۔ اس کو کہتے ہیں فلاح نجات۔ تو جب فلاح پایا جنت میں جائے گا، جب جنت میں جائے تو ولی ہوا، اور کفر کے ظلمات سے بچا، ٹھیک، جی شرک کے ظلمات سے وہ بچ گیا، محفوظ ہو گیا، یہ بھی ہے۔ تو پہلا درجہ یہی ہے، ٹھیک ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور۔ تو نور، پہلا نور تو یہ ہے کہ وہ وحدانیت کا نور اس کو قلب میں داخل ہو گیا، جو نور اسے جنت میں ضرور لے جائے گا، بالآخر وہ نجات پائے گا۔ ولایت ایمان ہو گیا۔ ہاں، گویا کہ یہ ولایت ایمان ہوا، ولایت ایمان اور نجات، فلاح نجات۔ جی دوسرا درجہ ہے تقوی، فلاح تقوی، جس کو فلاح تقوی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بلا سبقت عذاب کے سے گزرے بغیر وہ جو ہے جنت میں داخل ہوگا۔ ایسا شخص وہ ہوگا جو فرائض و واجبات پر مکمل طور پر ظاہر و باطناً عامل ہوگا، تو وہ شخص فلاح کہتے ہیں تقوی حاصل ہے، یعنی اس کو عذاب نہیں ہوگا، ٹھیک، حساب و کتاب ہوگا، اور اس بات سے گزر کر کے وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ اور تیسرا درجہ ہے فلاح احسان۔ فلاح احسان کا مطلب یہ ہو گیا کہ اسی دنیا میں رہتے اس کو اللہ رب العزت کی صفات اور اس کے ذات کا جو ہے تجلیات اس کے قلب پر ہوں، وہ ہو گیا کہ جنتی ہو گیا یہیں پر، اور صرف خود ہی نہیں بلکہ دوسرے لوگوں کے لیے جو ہے کہتے ہیں مقتدا ہو گیا۔ حضرت ابو رزین یہ صحابی رسول ہیں، حضور کی بارگاہ میں پہنچے تو حضور نے پوچھا کیف اصبحت، تو ایک لمبا واقعہ ہے، اس میں یہ ہے کہ میں اس طرح سے ایمان کی ان کی اپنی کیفیت بتائی کہ گویا کہ میں جنت دیکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، جہنم کا مشاہدہ کر رہا ہوں، اس طرح کی کیفیت کے ساتھ میں نے صبح کی۔ یہ ایک ایمان کی یہ کیفیت کی، گویا کہ دنیا ہی میں جو ہے وہ جنت، کیونکہ جنت مقصود نہیں ہے، مقصود ہمیشہ اللہ رب العزت کا قرب ہے۔ ہاں، جنت اس کی اماکن ہے، جگہ ہے کہ جنت میں جانے کے بعد یہ ہوگا۔ اور مشائخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں اسی دنیا میں یہ کیفیت سے وہ دوچار ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے فلاح اجتباء، نا اس کو کہیے احسان کہیے، یہ وہ درجہ ہے، وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ، یہ مشائخ کے درجہ۔ یہ ولایت، اس کو عام طور پہ جو ولایت بولی جاتی ہے وہ اسی ولایت کا ذکر کیا جاتا ہے، نہ ہی فلاح نجات کا، نہ ہی فلاح تقوی کا۔ اور اسی سے یہ بھی سمجھ آ گیا کہ جو صوفیہ کی بیعت ہے، علماء عام طور پہ آج کے زمانے میں علماء یہ اعتراض کرتے ہیں کہ آخر بیعت کی ضرورت کیا ہے، ٹھیک ہے، قرآن و سنت ہماری ہدایت کے لیے کافی ہے۔ ان کی بات بالکل 100% صحیح ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یقیناً بیعت کی ضرورت نہیں، جو بھی تقوی اختیار کر لے گا وہ نجات پائے گا، لیکن یہ نجات جو ہے فلاح تقوی والا نجات ہے، فلاح احسان والا نجات نہیں ہے، قرب کا نجات نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ جو اللہ رب العزت کی خاص جو ہے اس پر عنایات ہو، ٹھیک ہے، وہ یہیں پر جو ہے کہ اللہ رب العزت کی مشاہدہ اس کو حاصل ہو جائے، ٹھیک ہے، اور مشاہدہ تیقن سے اعلیٰ چیز ہے اور دیدار سے نیچے ہے۔ دیدار کا قائل جنت میں ہے، لیکن مشاہدہ کا قول سارا صوفیہ نے یہاں کیا ہے، لیکن یہ جو ہے تیقن سے اوپر ہے، تصدیق سے اوپر چیز کی چیز ہے۔ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ صرف ظاہری طور پر یقین ہو گیا تو یہ کافی نہیں، یہ یقین کی جو ایک نعمتیں ہیں وہ بھی بندے کو اسی دنیا میں حاصل ہوں۔ تو یہ جو چند چیزیں ہم لوگوں پر واضح ہوئی کہ بیعت جو صوفیہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اب تو بیعت تبرک کسی طرح نسبت حاصل ہو جائے، ٹھیک ہے، یہ گویا کہ
کہتے ہیں پہلی والی بیعت کے مثال کہہ سکتے ہیں فلاح نجات کے لیے ہے یہ، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد صحبت بیعت تربیت یہ فلاح تقویٰ کے لیے، اور ایک جو بیعت ارادت، ٹھیک، جو خالص چنیدہ لوگوں کو بیعت کی جاتی ہے، اور بیعت ہونے والے مکمل ارادے کے ساتھ اپنے تمام خواہشات کو فنا کر کے شیخ کے میں داخل کہتے ہیں کہ نورانیت کو اپنے اندر جذب کرنے کی خواہش رکھتے ہوں، یہ ہے مقصود بیعت سے، نہ کہ عام، ورنہ تو کوئی بھی توبہ کرا سکتا ہے، کوئی بھی کلمہ پڑھا سکتا ہے۔ بہت خوب۔ اظہری صاحب نے بیعت کی 3 قسمیں بتائی اور فلاح کی بھی 3 قسم بتائی، فلاح ایمان، فلاح تقویٰ اور فلاح احسان۔ اسی طرح بیعت کی بھی 3 قسمیں ہو جاتی ہیں، اور انہوں نے 3 لفظ بتایا، انہوں نے ایک بتایا تیقن، ایک مشاہدہ اور ایک دیدار۔ ان تینوں میں کیا فرق ہے عرفا کے نزدیک، اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ انسان لا الہ الا اللہ کی جب تصدیق کرتا ہے تو وہ مومن ہوتا ہے، اقرار کر لیتا ہے تو مسلمان ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ پر جب وہ ایمان لایا، اس نے لا الہ الا اللہ کی تصدیق کی، تو یہ ہے تیقن۔ اب اس تصدیق میں بھی درجات ہیں، اس تصدیق میں بھی درجات ہیں، ہر شخص کی تصدیق ایک جیسی نہیں ہوگی۔ ایمان میں اور ایمان کے بعد جو عمل صالح ہے، اس عمل صالح کے جو لوازمات ہیں، جو جس قدر اعلیٰ ہوتا جائے گا، جس قدر اعمال صالحہ کے ساتھ جو احوال صالحہ ہیں وہ جڑتے چلے جائیں گے، اس کی تصدیق بڑھتی چلی جائے گی، لیکن ہوگی یہ ساری کی ساری تیقن کی کیفیتیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد یہ کیفیت اگر کأنک تراہ میں بدل جائے، گویا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، جس سے کہتے حارثہ کی بات نقل کی انہوں نے، کیف اصبحت یا حارثہ، یا حارثہ کیسے صبح کی، تو انہوں نے اپنے احوال بیان کیے کہ گویا میں اہل جنت کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ آپس میں ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور اہل جہنم کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ چیخ و پکار کر رہے ہیں۔ وَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَىٰ عَرْشِ الرَّحْمَٰنِ بَارِزًا، اور گویا میں کھلی آنکھوں سے عرش الہی کو دیکھ رہا ہوں۔ بہت خوب، ماشاءاللہ آپ نے سنا تیقن ایمان کی کیفیت ہے اور اس کے بھی درجات ہیں۔ اسی طریقے سے یہ درجہ جب بڑھتا ہے مشاہدے کی کیفیت حاصل ہوتی ہے، اور مشاہدہ یہ ایمان کا اعلیٰ مقام ہے، اور مشاہدے کی کیفیت یہ احسان کی فلاح سے ہے، یعنی طریقت کی راہ میں یہ حاصل ہوتا ہے، جس کو فلاح احسان بھی کہتے ہیں علماء اور عرفا کی زبان میں۔ لیکن دیدار مولا یہ جنت ہی میں بندے کو حاصل ہوگا، کیونکہ جنت ہی مولا کے دیدار کی جگہ ہے۔ اس طرح کے تمام تعلیمات اور ہیرے و جواہرات حضرت خواجہ قوام الدین قدس سرہ کی تعلیمات اور ان کی تصنیفات میں موجود ہیں، اور ان کی تعلیمات کو ان کے بعد کے مشائخ اور علماء نے اپنی کتابوں میں جمع کیا ہے۔ ہمارے ہاتھ میں یہ مجموع سلوک ہے جو 2 جلدوں میں ہے، 1440 صفحات پہ یہ کتاب محیط ہے، اور اس کتاب کے مصنف حضرت مخدوم شیخ سعد خیر آبادی قدس سرہ ہیں، جو شیخ سعد خیر آبادی قدس سرہ کے پیر و مرشد حضرت مخدوم شاہ مینا ہوتے ہیں، اور مخدوم شاہ مینا کے پیر و مرشد حضرت مخدوم شیخ سارنگ ہوتے ہیں، اور مخدوم شیخ سارنگ کے شیخ تربیت حضرت خواجہ قوام الدین قدس سرہ حاجی الحرمین ہوتے ہیں، جن کی تعلیمات اور شخصیت پہ گفتگو کرنے کے لیے آج ہم آپ کے روبرو تھے، اور ان کی تعلیمات ان کتابوں میں موجود ہیں۔ اور یہ کتاب کو ایک اور شرف حاصل ہے کہ خواجہ قوام الدین قدس سرہ کو رسالہ مکیہ کی اجازت ملی تھی صاحب رسالہ مکیہ حضرت شیخ قطب الدین دمشقی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور یہ کتاب اسی رسالہ مکیہ کی شرح ہے، اور بہت جامع شرح ہے، بہت عالمانہ عارفانہ شرح ہے، اور 2 جلدوں پہ مشتمل ہے۔ اور پہلی بار شاہ صفی اکیڈمی نے اس کو اردو زبان میں 1440 صفحات پر اس کو پیش کیا ہے، اور اس کے دوسرے ایڈیشن کے لیے کوشش جاری ہے۔ عنقریب انشاءاللہ اس کا دوسرا ایڈیشن بھی آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اور مجموع سلوک کی تعلیمات کی تلخیص یہ کتاب ہے حضرت قاضی ارتضیٰ علی گوپاموی، جو مدراس کے قاضی القضات تھے، عارف تھے، عالم تھے، قاضی تھے، صوفی تھے، اور مدراس میں آپ کے فیض و برکات، علمی اور روحانی فیض و برکات سے لوگ مستفیض ہوئے تھے ایک دور میں،
اور انہوں نے اس کتاب کی تلخیص کی تھی فوائد سعدیہ کے نام سے۔ فوائد سعدیہ بھی فارسی میں ہے اور اس کا اردو ترجمہ کرنے کا شاہ صفی اکیڈمی کی ٹیم کو شرف حاصل ہوا، اور شاہ صفی اکیڈمی کے زیر اہتمام یہ کتاب بھی شائع ہو کر اہل علم میں مقبول ہو چکی ہے۔ اسی طریقے سے ان مشائخ کے تذکرے پر اور ان کے سوانح پر، ان کی تعلیمات پر ایک کتاب تذکرہ منائیہ در احوال مشائخ صفویہ کے نام سے شاہ صفی اکیڈمی نے شائع کیا ہے، جو دستیاب ہے۔ اس کتاب میں ان مذکورہ تمام مشائخ اور عرفاء کے تذکرے بھی ملیں گے اور ان کی تعلیمات بھی۔ آپ حضرات ان کتابوں سے مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ معزز ناظرین، خواتین و حضرات، اسی کے ساتھ آپ سے الوداع چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں،